جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ابھی آپ کے سامنے ایک نو مسلم بھائی کا تعارف کرایا گیا اور انہیں کلمہ طیبہ پڑھایا گیا. ہم سب کو ان کے استقامت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اسلام ساری دنیا کے لیے آیا تھا، ساری دنیا انسانیت کے لیے اسلام آیا تھا، لیکن ہم اس کو جس طرح پھیلانا چاہیے، اس کی تعلیم کو جیسے عام کرنا چاہیے، ہم نے اس میں غفلت برتی. اب اگر یکے دکے لوگ کسی چیز سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے اور ان کی استقامت کے لیے کیا کچھ ضروری ہے وہ سب کرنا ہم پر فرض ہے. اب میں نے آپ کے سامنے چھٹے پارے کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. آج کی تراویح میں چھٹا پارہ پڑھا گیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس چھٹے پارے کی تعلیم میں کیا ہے، میں یہ بتانے سے پہلے افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں. قرآن میں کیا ہے، قرآن مسلمان کو کیا بنانا چاہتا ہے اور کیسے دیکھنا چاہتا ہے، اس سے ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں. اسلام کو اس کے بہادروں نے دور دور تک پہنچایا، نیل کی وادی سے لے کر تا بخاک کاشغر. لیکن اسلام کے جو علماء تھے، اسلام کے جو عالم حضرات تھے، وہ اس سلسلے میں زیادہ کوشش نہیں کر سکے. ورنہ جس طرح مسلمانوں کا دین اسلام ہے، اس طرح مسلمانوں کی زبان عربی ہوتی تھی. اگر مسلمانوں کی زبان عربی ہوتی تو وہ قرآن کے ایک ایک حرف کو سمجھتے ہوتے اور قرآن ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور قرآن کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ان سب باتوں سے وہ واقف ہوتے تھے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. آج دنیا کی ساری قومیں قرآن کو پڑھتی ہیں، ساری قومیں پڑھتی ہیں. ہمارے ملک کے غیر مسلم حضرات پڑھتے ہیں قرآن کو. ان کے پڑھنے کی نیت الگ ہے، ان کے پڑھنے کا مقصد الگ ہے. وہ قرآن میں کیا اعتراض کر سکتے ہیں، کون سی بات پر یہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ پڑھتے ہیں. اور دنیا کی دوسری قومیں جو مغربی اقوام کی ہیں، وہ اسی قرآن کو پڑھ کر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں، دنیا کو دیتی ہیں. آج جتنی بھی نئی مفید ایجادات ہیں وہ سب سمجھ لیجئے ان لوگوں نے قرآن کو پڑھ کر اس نتیجے پر وہ پہنچے اور وہ چیزیں انہوں نے دنیا کو دی. سبھی لوگ وہ پڑھتے ہیں. تازہ مثال میں آپ کو یہ دوں گا، آپ سب کے ذہن میں ہوگی اور یاد بھی ہوگا. امریکہ کا نیا صدر مصر جب گیا تھا تو اس نے 2 آیتیں پڑھی تھیں، وہ اسی پارے کی آیتیں تھیں. آج جو پارہ آپ کے پاس پڑھا گیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اسی پارے کی 2 آیتیں اس نے پڑھی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے. اسلام امن کا مذہب ہے اس نے کہا. اسی پارے کی 2 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے تو ساری دنیا انسانیت کا قاتل، اور ایک انسان کسی بے گناہ کو، مظلوم کو بچاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو ساری دنیا انسانیت کو بچاتا ہے. یہ آیت کا ترجمہ اس نے پڑھا قاہرہ کے اندر جو تقریر کی. اور اس کے بعد ایک آیت یہ بھی پڑھی اس نے کہ قرآن یہ کہتا ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل. جو شخص زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کر اسے لٹکا دیا جائے یا اسے قتل کر دیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. تو دیکھیے وہ لوگ کیا کیا پڑھتے ہیں اور کیا کیا جانتے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ قرآن ہے، ہر گھر میں ہے. ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں موقع بہ موقع اور تراویح کے اندر ہم اسے سنتے ہیں. لیکن قرآن میں کیا ہے اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس سے ہم غفلت برتتے ہیں. یہ بہت بڑی غفلت ہے.
قرآن ہم سے صرف یہی نہیں کہتا جو ہم آپ سے کہتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہم یہی کہتے ہیں دن رات. اور اگر مالدار لوگ سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں زکوٰۃ دو اور حج کرو، یہ کہتے ہیں. قرآن پورے نظام حیات کا نام ہے، پورے نظام حیات کا کن کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے. اس پارے کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. بڑا پاکیزہ دین ہے اسلام. وہ اپنے ماننے والوں کو بڑا معیاری اور مثالی دیکھنا چاہتا ہے. پہلی ہی آیت جو شروع کی گئی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بات آدمی کو سلیقے سے کرنا چاہیے. کہتا ہے چیخ کر چلا کر اپنے آپ کو مذاق کا موضوع نہیں بنا لینا چاہیے. بات بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ آدمی کو بات کرنا چاہیے. چیخ کر چلا کر بات کرنے والوں کے بارے میں دوسری ایک صورت کے اندر کہا کہ چیخنے اور چلانے والے ایسے ہی ہیں جیسے گدھا چیخ کر آواز نکالتا ہے، اس قسم کی بات ہے. تو ایسے یہ سورج شروع ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں آپ دیکھیے. میں صرف اس پارے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ پورے قرآن میں ایسی بہت سی چیزیں. طہارت کے طریقے سکھاتا ہے قرآن. طہارت، ہم اگر ٹوائلٹ کو جا کر آتے ہیں، پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر ہم آتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، تو ہمیں وضو بنانا چاہیے، ہمیں غسل کرنا چاہیے، اگر یہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا چاہیے. یہ سب بتا کر کہتا ہے، ایکسکیوز کے انداز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ سب احکام دے کر تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت پاکیزہ دیکھنا چاہتا. ما جعل اللہ لیجعل علیکم فی الدین من ولکن یرید لیطہرکم کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب احکام دے کر کہ ہمیشہ ہاتھ منہ دھو کر، پیر دھو کر پاکیزہ رہو. اللہ تعالیٰ یہ احکام دے کر تم کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس کے تمام احکام. اور یہ پاکیزگی ہر چیز میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. زبان میں پاکیزگی، دلوں میں پاکیزگی، دماغ میں پاکیزگی، پیٹ میں پاکیزگی، ہر جگہ پاکیزگی. لباس میں پاکیزگی، ہمارے گھروں میں پاکیزگی، ہماری عبادت گاہوں میں پاکیزگی کو دیکھنا چاہتا ہے ہر جگہ. دماغ کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہی شرک سے وہ روکتا ہے. شرک کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزوں کے سہارے کہ ان سے مدد لیں گے، ان کو سجدہ کریں گے، ان کو مصیبتوں میں بلائیں گے. ایسے تمام سہارے دماغ میں جب رہتے ہیں تو دماغ گندا رہتا ہے. تو ان سب کو نکال کے دماغ کو پاکیزہ کرتا ہے. دل میں صرف ایک ہی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. دماغ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا. اور لباس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جسم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، گھروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مسجدوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں. پاکیزگی کس قدر ضروری ہے. پاکیزگی کو آدھا ایمان کہا گیا، پاکیزگی کو آدھا ایمان کہا گیا. اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں خاص جو بات بتائی جا رہی ہے، جس کی طرف میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مائدہ سورت ہے. مائدہ سورت کا معنی اگر آپ دیکھیں گے انگریزی میں تو لکھا ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل لکھا ہوتا ہے. اور اس سورت کے آخری رکوع میں ایک بات یہ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ آسمان سے وہ دسترخوان اتارے اور ہمیں بہترین کھانے نصیب. یہ دعا کیجئے. یہ واقعہ ذکر ہے. اس مناسبت سے اس کو مائدہ کہا گیا. اتنی ہی بات کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن قرآن اس سورت کو جو مائدہ کہا، پہلے رکوع کے اندر یہ کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. قرآن کہتا ہے پہلے رکوع میں، آخری رکوع میں تو اتنی ہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے فرمائش کی تھی کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، اس میں لذیذ لذیذ کھانے ہوں. عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر کے اتارتا ہوں، لیکن وہ کھانے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب تمہیں دے گا. یہ بات انہوں نے کہی. تو اس سے مقصود نہیں ہے، لیکن پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مسلمان کے پیٹ میں کیا چیز جانا چاہیے، مسلمان کو کیا چیز کھانا چاہیے، کیا چیز پینا چاہیے، مسلمان کے دسترخوان پر کیا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتائی
کہ مردار نہیں کھانا چاہیے، یہ حرام. خون نہیں پینا چاہیے. اگر انسان خون پینے کی عادت ڈالے گا تو زندہ انسانوں کو بھی پکڑ کر وہ خون پیے گا. اگر انسان درندوں کو کھائے گا، سانپوں کو کھائے گا، تو پہلے سے اس کی زبان میں زہر ہے. جب یہ کھائے گا تو اس کی سانسوں میں بھی زہر آئے گا، وہ پوری فضا کو زہر سے مسموم کرے گا. اور وہ تمام جانور جو مردار ہیں، کسی بھی طرح وہ مردار ہوں، گرنے کی وجہ سے یا مار مار کے ان کو مردار بنایا گیا ہو، ان تمام جانوروں کو نہیں کھانا چاہیے. اور وہ جانور جو چاہے بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں یا کسی ولی اور بزرگ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، ان سب کا کھانا حرام ہے. ذالکم فسق کہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ فسق و فجور کی بات ہے. جو لوگ یہ کھائیں گے وہ کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتے، ان کی زبان سے صاف ستھری باتیں نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کو کوئی طہارت کا سبق نہیں دے سکتے. اب سورہ مائدہ اور چھٹے پارے کے کچھ اور مضامین آپ سماعت فرمائیے. ایک مضمون اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات اور اللہ کے پیغمبر کی بات میں فرق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سخت وعید سناتا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو الگ الگ کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے ہم اسے مان لیں گے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے اسے ماننے نہیں ماننے کا ہمیں اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بالکل غلط ہیں، حقیقت میں یہ لوگ کافر، اور ہم نے ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے وہ آیتیں آپ کو بتا دی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آیا، جس میں نے وہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی وہ دیکھیے آیت، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو، آ گیا ہے تمہارے پاس برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے ایسا واضح حق آ گیا ہے کہ وہ نابینا کو بھی دکھائی دے گا. اتنا روشن حق تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے ایسا چمکدار چکا چون کرنے والا نور نازل کیا کہ اسے دیکھ کر آدمی حق کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ایسی چیزیں تو ایسی آیتیں کئی ایک ہیں اس صورت کے اندر. پھر وہ آیتیں میں نے آپ کو بتا دی جو امریکی صدر نے پڑھی تھیں، وہ آیتیں پڑھا دی، حالانکہ وہ بھی میں تو آپ کو بتانا چاہتا تھا. پھر اس صورت کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، اسلامی معاشرہ، اسلامی ملک، اسلامی حکومت کیسی ہوگی. دیکھیے وہاں سب ایک دوسرے کا بھلا چاہیں گے، سب ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کریں گے، مال کی حفاظت کریں گے، عزت کی حفاظت کریں گے، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا. تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اگر کوئی شخص مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کے گھروں میں کوئی چوری کرتا ہے، چاہے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا سیدھا ہاتھ یہاں تک کاٹ دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، آج سے وہ پھر چوری نہ کر سکے. بہت بڑی بات تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی، اس پر عمل شروع ہونے جا رہا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ قریش کی ایک بہت اونچے خاندان کی ایک عورت فاطمہ بنت اسد مخزومیہ، اونچے خاندان کی تھی، لیکن لوگوں کے اندر کچھ عادتیں ایسی ہو جاتی ہیں، ہیبٹ جسے کہتے ہیں. ایسی عادت اس کے پاس یہ خاصیت تھی کہ وہ دوسروں کی کوئی چیز اچھی نظر آتی تھی تو وہ اچک لیتی تھی، لپک لیتی تھی، چھپا کے رکھ لیتی تھی. وہ پکڑی گئی. اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت اسد مخزومیہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اگر وہاں کوئی قانون چلتا بھی تھا تو غریبوں پر چلتا تھا، مسکینوں پر چلتا تھا، جن کا کوئی خاندانی مقام نہیں ہوتا تھا ان کے اوپر ہوتا تھا، جن کے پاس حیثیت تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان پر کوئی قانون نہیں چلتا تھا. لوگ حیران ہو کہ فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ ناممکن ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جائے. سفارش کے لیے انہوں نے دیکھا پورے صحابہ. ایک صحابی ایسے تھے اسامہ بن زید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، تو انہوں نے ان کا انتخاب کیا
کہ اسامہ سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے. یہ جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ اسامہ بنت زید ایک سردار کی بیٹی ہے, بہت اونچا نام اور اونچا مقام ہے, اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. تو گئے اسامہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے پیارے رسول, اسامہ کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں, اس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. سننا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا سرخ ہوا, حدیثوں میں آتا ہے کانما عصر علی وجہہ الرمان, کہ انار نچوڑ دیا گیا ہے, اس طرح آپ کا چہرہ سرخ ہوا. آپ نے اسامہ سے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ, کا یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں سفارش کرنے کی تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ سب سے پہلے کاٹوں. یہ آیت اس صورت کے اندر ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا بڑا کمزور تھا, بڑا نادان تھا, بڑا جاہل تھا. پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی کا کیا, حابیل کا قتل کیا, قتل کر دیا اپنے بھائی کو حسد کی بنیاد. اب قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ہے حابیل کی, حابیل کی لاش کا کیا کیا جائے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. یہی ہے دنیا کا حال. جرم کرنا آسان ہے لیکن جرم کے نشان کو چھپانا مشکل ہے. جرم کر کے آدمی بچ سکتا ہے, قتل کر کے بچ سکتا ہے, چوری کر کے بچ سکتا ہے, زنا کر کے بچ سکتا ہے, لیکن اس جرم کا نشان جو چپ رہے گی, زبان خنجر, لہو پکارے گا آستی کا, تو جرم کا نشان پتہ بتاتا ہے کہ مجرم کون ہے, یہ بتاتا ہے. تو وہ پریشان ہے, اس کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے, کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. ایک کوا آیا, وہاں ایک دوسرا کوا مرا ہوا تھا, کوے نے زمین میں کچھ گڑھا بنایا, اس میں اس مردہ کوے کو ڈال دیا. تو یہ دیکھنے کے بعد قابیل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کی زبان سے نکلتا ہے قرآن کے الفاظ ہیں اعجزت ان نکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. تو انسان ایسا تھا, جب اس دنیا میں آیا کچھ بھی نہیں جانتا تھا, لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے اچھی باتیں اس کو سکھائیں, اور بری باتیں جن سے بچنا چاہیے ان کی تعلیم دی. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. ہر اچھی بات اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے سکھائی, اور ہر بری بات جس سے بچنا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے سکھائی. اس کے بعد میں آخری بات جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس صورت کی روشنی میں, وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا میں تمہیں کسے دوست بنانا چاہیے اور کون سا دوست تمہیں کام. اس سے پہلے ایک بات, اس صورت میں 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, یعنی یہ قانون تو آپ نے یہی دیکھا کہ کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے اس کا سیدھا ہاتھ یہاں تک کاٹ دیا جائے گا, یہ اللہ کا قانون ہے. زنا کا ایک قانون ہے, شراب کا ایک قانون ہے, سب کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. مجرم کو کیا کیا سزائیں دی جائے تاکہ دنیا جرم سے پاک ہو جائے اور انسان کو کسی کا کوئی خوف نہ رہے, وہ بے خوف و خطر زندگی بسر کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے قوانین ہیں, جو لوگ حکمران ہوں گے, حکومت کریں گے, تخت و تاج کے مالک ہوں گے, ان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ حکومت کریں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق حکومت نہیں کرتے ہیں تو ایک آیت میں کہا وہ کافر ہیں, ایک آیت میں کہا وہ ظالم ہیں, ایک آیت میں کہا وہ فاسق. یہ قرآن کی آیت, ایک حدیث سے, لمبی حدیث سے میں کبھی آپ کو سناؤں گا, لیکن اس سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تصور کرو 5 برائیاں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 سزائیں نازل کی جائیں گی. تو کیا ہوگا, کیا گزرے گی تم پر؟ اس میں سے یہ ہے کہ حکمران, ان حکومتوں پر بیٹھنے والے, چاہے آپ ان کو بادشاہ کہیے, صدر کہیے, وزیر کہیے یا کچھ بھی کہیے, اگر وہ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا والوں کے ماتحت کر دے گا. دنیا والے ان کی دولت کو اور ان کے خزانے کو لوٹ کر لے جائیں گے اور یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. یہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تو آخری بات جس پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا میں مسلمان کو کسے دوست بنانا چاہیے. فرماتا ہے کہ تم اے مسلمانوں، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ. اللہ کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپس میں یہ دوست ہو سکتے ہیں، آپس میں یہودی عیسائی کا دوست ہو سکتا ہے، عیسائی یہودی کا دوست ہو سکتا ہے، حالانکہ دونوں کے عقیدے میں کتنا فرق ہے یہ معلوم ہے آپ کو. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے عقیدے میں کتنا فرق ہے. وہ دیکھیے، مریم کے بیٹے عیسیٰ، مریم کے بارے میں عیسائی اتنا اونچا تصور رکھتے ہیں، ایسا رکھتے ہیں خیال کہ مریم کو خود وہ خدا مانتے، اتنی پاکیزہ عورت ہے مریم، وہ خدا ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ کی بھی کرتے ہیں، مریم کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ. اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مریم بہت ہی بری عورت، فاحشہ زانیہ عورت، یہ زنا کرتی تھی اور زنا کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے. یہودیوں کا عقیدہ، اسرائیل جن کے پاس ہے ان کا یہ عقیدہ. اب دیکھیے امریکہ کس طرح ان کی مدد کرتا ہے، کس طرح وہ دونوں ایک ہیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں دوست بن سکتے ہیں اس قدر اختلاف کے باوجود. اور پھر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تمہیں دوست کس سے بنانا چاہیے. تو یہ آیت دیکھیے، تمہیں دوست کسے بنانا، انما ولیکم اللہ، بے شک آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی کام نہیں آئیں گے، وہ دونوں دوست بن کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں نیست و نابود کرنے کی وہ کوشش کریں گے. پھر تمہیں دوست کسے بنانا چاہیے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لائے نہیں کہتا ہے، ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نماز میں وہ دل لگا کر نماز وہ پڑھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو اپنا دوست بنائے گا، دنیا کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر جھگڑے میں، دنیا کی ہر آزمائش میں وہ غالب ہوگا. یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. آیت آپ سن لیجئے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی لوگ غالب آئیں گے. تو میں نے شروع میں جو بات کہی وہ یہی کہ قرآن ہمیں جس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے اس کی پوری تعلیم موجود ہے. اگر ہم قرآنی احکام کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پر غالب آنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو پھر ایسے ذلیل ہو جائیں گے ساری دنیا مل کر بھی ہماری مدد نہیں کر سکتی. تو قرآن ایسی کتاب ہے یہ صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے یا مرنے والوں پر پڑھنے کے لیے یا قبروں پر پڑھنے کے واسطے یا سمجھے بغیر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. ایک زندہ کتاب ہے، انسان کو زندگی دیتی ہے، انسان کو چلنا سکھاتی ہے، چلنے والے کو دوڑنا سکھاتی ہے، دوڑنے والے کو اڑنا سکھاتی ہے، اور دنیا میں سب سے باعزت بن کر رہنے کا جو طریقہ ہے وہ پوری تعلیم اس کتاب میں ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن سے قریب کر دے اور قرآنی تعلیمات ان کی زندگی میں داخل اور شامل ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر نیکی میں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمارے کاموں کو شرک اور ریا سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، نمازوں کو، روزوں کو، قربانیوں کو اور خیرات کو قبول فرمائے. ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. زمین کی تمام آفتوں اور آسمان کی ہر مصیبت سے محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.